दूसरे दिन इमरान ने हाजी साहब की हदायत के मुताबिक अपने कमरे में नाश्ता किया, अपने कमरे में ही दोपहर का खाना खाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे। अपने कमरे में ही दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने के बाद हाजी साहब ऊपर मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, मियाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। इमरान ने कहा, हाजी साहब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको मालूम ही है। हाजी साहब खड़े खड़े बातें कर रहे थे, ज़रा मुस्कराए। कहने लगे, इंशाल्लाह वो चीज़ आपको शाम को मिल जाएगी, फिक्र ना करो। और हाजी साहब चले गए। इनकी हदायत थी कि इमरान दिन के वक्त कमरे में ही रहे तो बेहतर है। इमरान को कोई इतराज़ नहीं था। शाम हुई, फिर रात हुई। हाजी साहब ने कमरे में खाना पहुंचा दिया। इमरान खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि शायद हाजी साहब को अपने ज़रिए से अभी खास मालूमात हासिल नहीं हुई, वरना वो ज़रूर आकर इससे बात करते। वो जाकर ज़रा टहलना चाहता था और नीचे जाने ही वाला था कि हाजी साहब आ गए। तो इनके साथ एक पतलून कोट वाला एक नौजवान था। इसने गले में मफरल बांध रखा था। शक्लो सूरत से ज़हीन और संजीदा मजाज, पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। हाजी साहब ने नौजवान का तारुफ करवाया। कहने लगे, मियाँ इमरान, ये जमील मेहंदी साहब हैं, बाकी अपना तारुफ ये खुद कराएंगे। तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा रहा हूँ। यह नौजवान सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बड़े गौर से देख रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम तो मुझे मालूम हो गया है, बाकी तारुफ आप खुद ही करा दें तो मैं बड़ा ममनून होगा। वो नौजवान जिसका नाम जमील मेहंदी बताया गया था बोला, लड़का चाय लेकर आ जाए, फिर बात होगी। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ाया। आप सिगरेट का शौक करेंगे? इमरान ने शुक्रिया के साथ कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। जमील मेहंदी ने पूछा, आपको इसका धुआं अगर नागवार गुजरता है तो मैं सिगरेट नहीं सुलगाऊंगा। इमरान ने कहा, नहीं नहीं मेहंदी भाई, अगर बल्कि उल्टा मुझे सिगरेट की खुशबू अच्छी लगती है। अच्छी बात कही आपने। और मेहंदी साहब ने सिगरेट सुलगा लिया। वो दिल्ली के मौसम की बातें करने लगे। इतने में होटल का लड़का चाय लेकर आ गया। जब वो चाय के बर्तन मेज़ पर लगा चुका तो मेहंदी ने इससे कहा, ठीक है भाई, अब तुम बेशक चले जाओ, हम खुद ही चाय बना लेंगे। लड़का चला गया। जमील मेहंदी साहब ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चाय बनाने लगे। इस बार दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। पाकिस्तान में मौसम कैसा था? इमरान ने कहा, बस ठीक था। जमील मेहंदी एक बार फिर उठकर बंद दरवाजे के पास गए, दरवाजे के साथ कान लगा दिया, फिर वापस आकर इमरान के बिल्कुल सामने बैठ गए और सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर सिगरेट को सहज ट्रे में दबा कर बुझा दिया। 1-2 सेकंड तक इमरान को खामोशी और तजस्सुस बड़े नज़रों से देखता रहा। फिर धीमी आवाज़ में ज़रा आगे की तरफ होकर बोला, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। इतना मुझे मालूम है कि ये एक इसराइली बंदरगाह से मर्चेंट नेवी का एक बार बरदार आम किस्म का बहरी जहाज़ कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असला और बारूद, गोला बारूद लेकर रवाना होने वाला है। इस जहाज़ का नाम क्या है, नंबर क्या है, ये टॉप सीक्रेट फाइल में दर्ज है। ये फाइल महकमा दफा के टॉप सीक्रेट सेक्शन की एक अलमारी में बंद है। इस अलमारी को खोलने के सिवा सेक्शन ऑफिसर के और किसी को इजाज़त नहीं। सेक्शन ऑफिसर भी जब ज़रूरत के वक्त इस अलमारी को खोलता है तो इंटेलिजेंस के 2 आला अफसर इसके बाएं तरफ खड़े होते हैं। इनकी निगरानी में सेक्शन ऑफिसर अलमारी में से फ़ाइल निकाल कर ज़रूरी मालूमात हासिल करता है और फाइल दोबारा अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया जाता है। अलमारी की चाबी सेक्शन ऑफिसर के पास भी नहीं होती। ये चाबी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर की तलवील में होती है और वो किसी को मालूम नहीं कि वो चाबी कहाँ रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए गोला बारूद और असला लाने वाला जहाज़ का नाम और नंबर मालूम करना किस कदर मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इमरान बड़ी तवज्जो से जमील मेहंदी की बात सुन रहा था। जब मेहंदी ने अपनी बात ख़त्म की तो इसने कहा, मेहंदी भाई, आप भारत के महकमे दफा में काम करते हैं, क्या आपके ज़हन में कोई ऐसी तरकीब है जिस पर अमल करते हुए मैं इस टॉप सीक्रेट फाइल में तक पहुंच सकता हूं? आप मामले की संगीनी को ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर हमने इस जहाज़ को तबाह ना किया तो इसमें लदा हुआ असला और बारूद सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले लेगा और इनके घरों और इबादत गाहों को नजर आतिश कर देगा। जमील मेहंदी सोच में पड़ गया। चंद लम्हे वो गहरी सोच में गुम रहा। फिर नज़र उठाकर इसने इमरान की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे कल का दिन दे दीजिए।
میں حالات اور محلہ وقوع کا پورا جائزہ لینے کے بعد کل رات کو اسی وقت آپ کے پاس آؤں گا اور بتا سکوں گا اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ جمیل مہندی کے جانے کے 2-3 منٹ بعد حاجی صاحب عمران کے کمرے میں آگے بڑی رازداری سے پوچھا، کوئی تسلی بخش بات ہوئی؟ عمران بولا، آدھی بات ہوئی ہے، مہندی صاحب نے کل اسی وقت آنے کا وعدہ کیا ہے۔ حاجی صاحب نے عمران کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، یہ شخص بھارت کے محکمہ دفاع میں خاص پوسٹ پر تعینات ہے۔ مسلمانوں کو بھارتی سرکاری ایسی کلیدی اکادمیوں پر کبھی نہیں لگاتی، لیکن جمیل مہندی کی سیکرٹری دفاع نے سفارش کی تھی۔ اس کی وجہ سے جمیل مہندی کی سیاسی دانش مندی ہے۔ اس نے بھارت کی دفاعی پوزیشن کے راز معلوم کرنے کی خاطر اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن اور بھارت کا یہ راز ہم اپنے ذریعے سے کشمیر کے محاذ پر حریت پرست مجاہدین تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، جی ہاں، میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو جمیل مہندی سے بتا گیا تھا۔ حاجی صاحب بولے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے جمیل مہندی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا۔ جمیل مہندی نے جو رستہ نکالا وہ موت کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ دوسرے دن رات کو ٹھیک وقت پر وہ آ گئے۔ عمران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے فوراً اوپر عمران کے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگا، عمران بھائی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، مگر اس میں کامیابی کی امید 10% ہے۔ عمران نے کہا، مہندی صاحب، کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جمیل مہندی بولا، کیا آپ کو کبھی 1 فٹ قطر یعنی ڈایا میٹر کے پائپ میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ عمران جمیل مہندی کا منہ تکنے لگا۔ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے ایسے کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ جمیل مہندی کہنے لگا، میرا مطلب بالکل واضح ہے، اب آپ میری بات توجہ سے سنیں۔ میں نے اپنے تمام ذریعے بروکار لاتے ہوئے حالات کا پورا تجزیہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اگر اپنے تمام ظاہری اور خفیہ ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے 1000 سال تک کی کوشش کرتا رہوں تو بھارتی محکمہ دفاع کے ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہو کر ٹاپ سیکرٹ فائل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر آپ موت کے منہ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، مہندی بھائی پلیز ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں مجھے کرنا کیا ہوگا؟ زندگی، موت، کامیابی، ناکامیابی کو آپ بھول جائیں۔ جمیل مہندی اس دوران سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سگریٹ کا ہلکا کش لگا کر بولا، تو پھر سنیے، یہ جو محکمہ دفاع کا ہمارا ٹاپ سیکرٹ سیکشن ہے، یہ محکمہ دفاع کے سرکاری کمپلیکس کے 3 بلاک میں ہے۔ اس کے ساتھ یعنی اس کو اس طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے جس طریقے سے بینکوں کے لاکرز روم بنائے جاتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی رستہ ہے۔ اس کے 2 گیٹ ہیں۔ پہلا گیٹ لکڑی کے مضبوط کھڑکیوں کا ہے، اس کو کھول کر آگے جائیں گے تو دوسرا گیٹ لوہے کی موٹی سلاخوں کا ہے۔ ان دونوں دروازوں پر ہر وقت ایک سنتری لائٹ مشین گن لیے پہلے پر موجود رہتا ہے۔ سلاخوں کے دروازے کے آگے پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے کا پہل اپنا دروازہ ہے جو ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس دروازے سے نمبروں والا کمپیوٹرائز تالا لگا ہوا ہے جو صرف کوڈ نمبر ملانے سے ہی کھلتا ہے۔ ان نمبروں کا علم سیکرٹری دفاع، سیکشن افیسر اور بھارت کے پردھان منتری کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔ جمیل مہندی سگریٹ کا کش لگانے کے لیے رک گیا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اس تھیلے میں سے کیا نکلتا ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لگانے کے بعد جمیل مہندی بولا، میں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور مجھے صرف ایک ہی صورت اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کی نظر آئی ہے، مگر اس میں تھوڑے دل گردے قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا اور کوئی رستہ نہیں، صرف یہ ایک رستہ ہے جس کی طرف شاید سیکیورٹی والے دھیان نہیں گیا۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ عمران نے بے چین سا ہو کر پوچھا۔ جمیل مہندی کہنے لگا، ٹاپ سیکرٹ سیکشن کے کمرے میں جہاں تمام ٹاپ سیکرٹ کاغذات اور فائلیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں ایک آتش دان بھی ہے۔ شاید یہ غیر ضروری آتش دان انتہائی خطرناک معلومات
بام پہنچانے والے کاغذات کو نظر آتش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مجھے سیکرٹری دفاع کے ساتھ صرف 2 بار اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا کہ یہ آتش داں میں کچھ پرانی فائلیں اور کاغذات پڑے ہوئے ہیں جو کہ وہاں جا رہے تھے۔ بہرحال اسی آتش دان کی ایک 30-35 فٹ اونچی چمنی ہے جو آتش دان کی دیوار کے اندر سے گزرتی ہوئی اوپر چھت کی طرف جا کے کھلتی ہے۔ اس چمنی کا قطر میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ ہے۔ اگر آپ اس کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اسی چمنی کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں، دوسرا کوئی ذریعہ آپ کے لیے اس ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں 1.5 فٹ قطر کی چمنی میں سے اتر بھی جاؤں گا اور واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں رات کے وقت سیکورٹی کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ محکمہ دفاع کے کمپلیکس میں رات کے وقت داخل ہونا اور پھر ٹاپ سیکرٹ سیکشن کی چھت پر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہاں تو سیکورٹی کا زبردست بندوبست کیا گیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ بندوبست کس قسم کا ہے؟ جمیل مہندی نے کہا، ظاہر ہے اس قسم کی انتہائی خاص نوعیت کی عمارتوں میں رات کے وقت سیکورٹی سخت کر دی جاتی ہے۔ جہاں بھی رات کے وقت مسلح پولیس کی 2 پٹرول پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں، سیکشن کے کمرے کے دروازے کے سامنے 2 گارڈ رات کے وقت موجود رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، میں آپ کو چھت پر جانے کا رستہ بتا دوں گا، لیکن اصل سوال ٹاپ سیکرٹ سیکشن میں ان الماریوں کے مکینیکل نمبروں والے میگنیٹک تالے کھولنے کا ہے، جن میں آپ کا مطلوبہ فائل رکھی جاتی ہے۔ آپ الماری کا تالا کس طرح کھولیں گے؟ یہ کوئی عام قسم کا تالا نہیں ہے، وہ خاص نمبروں کو جوڑ کر کھولا جاتا ہے اور ان نمبروں کا علم یا سیکشن افیسر کو یا سیکرٹری دفاع کو ہے اور یا بھارت کے پردھان منتری کو ہے۔ عمران نے زرے لب مسکراتے ہوئے کہا، یا مجھ پہ چھوڑ دیں، میں اس قسم کے تالے کھولنے کا گر جانتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ان تالوں کو کھولنے کی خاص تربیت دی جاتی ہے۔ آپ مجھے چھت پر جانے کا راستہ بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، پھر اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔